बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी के साथ मैं हूं परवीन गिलानी और आप सबको वेलकम करते हैं इस्लामाबाद डायरी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस्लामाबाद डायरी में हम हमेशा से हमारे प्रोग्राम का पैटर्न कुछ इस तरह से रहा है कि इस्लामाबाद से रिलेटेड जितनी भी अहम चीज़ें होती थी, जितने भी अहम इवेंट्स हुआ करते थे, वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते थे और आपको दिखाया भी करते थे हम लोग कि इस्लामाबाद डायरी में कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। और कभी कभी रावलपिंडी की भी कोई अहम चीज़ हो तो हम उससे भी मिस नहीं होने देते थे। उसके बाद कोरोना की वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने प्रोग्राम का पैटर्न चेंज किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई इवेंट, कोई ऐसी चीज़ कोरोना के पेश नज़र हो ही नहीं सकती थी। तो हम लोगों ने कोरोना के हवाले से जो तमाम तर चीज़ें इंतज़ामिया कर रही थी, जो गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहे थे इकदामात, वो हम लोगों ने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और लास्ट जो आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम देखा तो उसमें आप लोगों ने देखा कि वो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना, एहतियाती तदाबीर का कहा जा रहा था बार बार कि आप लोग सोशल डिस्टेंस और इन तमाम तर चीज़ों को जो है मलहूज़ खातिर रखें। तो लास्ट प्रोग्राम हमारा उसी के अकॉर्डिंग था। वीडियो लिंक्स पे आप लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ लोगों से हमारी चिट चैट हुई, उनसे बातचीत हुई, किस तरह से उनकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे चीज़ें वो लेकर के चल रहे हैं। तमाम तरह मामूलात और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने भी अपनी राय शेयर की कि किस तरह से उनका जो है वो दिन भर क्या मामूलात होते हैं और कैसे गुजरता है। अच्छा, आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम आपको दिखाने क्या लगे हैं। सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम चूँकि इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद हैं और हम यहाँ से अभी निकलेंगे, बाहर हम जाएंगे, फील्ड में मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। ख़ासतौर पर एहसास प्रोग्राम के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की जा रही है, मुस्तहिक लोगों की मदद की जा रही है, जबकि रियलिटी जो मीडिया दिखा रही है, जिस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, वो शायद इससे कुछ अपोजिट है। किस कदर हकीकत है इसमें, वो तमाम तर चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। और इसके अलावा एक अहम चीज़ है सावी के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती चलूँ। सोशल एंड वेलफेयर इनिशिएटिव AVD चैनल्स नेटवर्क का फलाही इदारा है। और अगर आप माजी में भी तमाम तर चीज़ें देखें, ख्वाह वो सैलाब हों, ख्वाह वो ज़लज़ला हो, ख्वाह वो किसी दहशतगर्दी से मुतासरा फैमिलीज़ हों, उन तक भी सावी पहुँचा है, उन लोगों की भी मदद की है। बहुत सी जगहों पर यतीम बच्चों के सर पर भी हाथ रखा है। और कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि हमारे कौमी हीरोज़, जिनको हमारी कौम भी भूल जाती है, जिनको हमारी हुकूमतें भी किसी किस्म की उनकी सरपरस्ती नहीं करती हैं, तो वहाँ पर भी सावी पहुँचा है। और बहुत से मुखय्यर हज़रात ने सावी के ज़रिए से अपनी इमदाद भी उन लोगों तक पहुँचाई है जिसे पहुँचाने में सावी ने अपना किरदार अदा किया है। अच्छा, सावी की जानिब से गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से इसी तरह की एक्टिविटीज़ हो भी रही हैं मुख्तलिफ लोगों में, जो कि मुस्तहिक हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म की इमदाद जो है वो उनमें तकसीम की जा रही है, जिसे हम किसी भी सूरत ना आपने हमारे बुलेटिन्स में देखा होगा, ना ही किसी और प्रोग्राम में देखा होगा, क्योंकि हम उसकी तशहीर नहीं चाहते थे। लेकिन अब जो चीज़ें हम तक पहुँच रही हैं, जो मीडिया में हम आपको बार बार दिखा भी रहे हैं कि शायद हम भी रिलाई कर रहे थे कि हो सकता है कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो मुस्तहिक लोग हैं, जो हकदार हैं, उन तक उनका हक पहुँचे। अब जब उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो मजबूरन हमें वो तमाम तर लोग जिनको सावी की जानिब से मदद पहुंचाई गई है, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन इस शर्त पर हम करेंगे कि हम उनका चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे, वो कहाँ पर रहते हैं, उनका क्या नाम है, उनकी शनाख्त को भी हम आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनसे हम बातचीत करेंगे ताकि आप लोगों तक सावी की शफाफियत का भी आप लोगों का अंदाज़ा हो सके। और पहले जो लोग इस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हैं, जो कि इसके साथ मदद करते रहे हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। तो इसके लिए आप सबको हमारे साथ रहना होगा इस्लामाबाद डायरी में। जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी आप सबको बता चुकी हूँ कि एहसास प्रोग्राम के तहत दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि लोगों को बहुत कुछ दिया जा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है वो सब भी आप लोगों को दिखाने आए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की H9 रिमशा कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं। अभी तक जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनका तो यही कहना है कि उन तक किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं पहुंची है, जबकि जो नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया था जिसके ज़रिए से ये लोग SMS कर सकते हैं और अपनी डिटेल दे सकते हैं, तो उस पर भी नहीं किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ फ़ीमेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि बात तो की जा रही है कि एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों में जो है वो इमदाद तकसीम की जा रही है, बहुत सी जगहों पर इसके हवाले से चीज़ें दिखाई भी जा रही हैं, लेकिन वो कौन से लोग हैं जिन तक चीज़ें पहुँच रही हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि सर्वे भी हम करेंगे एक तरह से, ताकि हम ख़ुद भी देख सकें कि हो क्या रहा है, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं रियलिटी उससे कितनी मुख्तलिफ है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि सावी के तहत हम लोग हमारे सर्वे करने का मकसद एक ये भी था कि सावी के ज़रिए से हम ख़ुद उन लोगों के घरों तक पहुँच सकें
جن کے بارے میں ہم جان سکیں کہ وہ مستحق ہیں. تو کچھ فیمیلز ہیں یہاں پر, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ انیلا. اچھا انیلا, مجھے یہ بتائیں کہ احساس پروگرام کے تحت تو بڑے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو امداد دی جا رہی ہے, ایسی کوئی چیز آپ لوگوں تک پہنچی؟ نہیں بالکل نہیں. یہاں پہ کچھ دن پہلے سنا تھا کہ میسیج کریں گے تو ہمیں رپلائی ملے گا, اور وہاں پہ بلائیں گے, آپ کو پیسے دیں گے, لیکن میسیج تو کیا ہے لیکن کوئی رپلائی نہیں آیا. اور کسی قسم کی کوئی امداد کوئی لوگ بھی یہاں پر نہیں آئے؟ نہیں بالکل بھی نہیں آیا. ہاں تک یہ رمشا کالونی ایک ویل ناؤن کالونی ہے اور اسلام آباد کے اندر ہے, تو یقیناً اسلام آباد میں جہاں مختلف لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, تو ایسی کوئی بھی چیز کوئی یہاں پہ نزدیک بھی کسی کو کوئی امداد نہیں ملی؟ ہم نے جا کے تو نہیں دیکھا لوگوں کے گھر میں, لیکن مجھے یہاں تک یقین ہے کہ یہاں تک کوئی ابھی تک نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی امید ہے آپ لوگوں کو آگے؟ پتہ نہیں, اب یہ تو میسیج تو کر چکے ہیں, اب دیکھیں اگر آئیں گے تو ٹھیک ہے, نہ آئیں گے تو پھر بھی چلے گا کام. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ کچھ اور فیمیلز بھی کھڑی ہیں, میں چاہوں گی ان سے بھی ہم لوگ بات کر لیں, کیونکہ وہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ شاید میسیج انہوں نے بھی کیا ہے لیکن کسی قسم کو رسپانس نہیں آیا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا مجھے بتاؤ کہ احساس پروگرام کے تحت بہت باتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو امداد دی جا رہی ہے, مختلف قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں, آپ لوگوں تک ابھی کوئی بھی نہیں پہنچ پایا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ملا. میسیج کیا ہوا, کچھ بھی نہیں پلایا ہے. کتنے دن ہو گئے میسیج کیے ہوئے؟ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا. 1 ہفتہ. اور کوئی رپلائی کچھ بھی نہیں آیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. کال بھی نہیں آئی؟ نہیں, کال بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ مل جائے تو مہربانی ہوگی, کیونکہ کام بھی سب بند ہے. میرے میاں فیکٹری میں کام کرتا ہے, ان کا کپڑے والی فیکٹری کا کام تھا, وہ بھی بند ہے ابھی. چھوٹے بچے ہیں, سب کو ملنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. یقیناً اب تو حالات بہت خراب ہوں گے, مشکل سے بہت زیادہ خراب ہے. کیسے گزارا پھر کیسے کر رہے ہیں آپ؟ پھر امی لوگ ہیں نا, تو پھر بس ایسے ہی تھوڑا بہت کر رہے ہیں ہم لوگ, مل بانٹ کے. جی. آپ کی امی ہے نا ساتھ؟ یہ میری ساس ہے. آپ کی ساس امی ہے. چلے میں ان سے بات کرتی ہوں, ان سے جانتی ہوں, کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کے سر پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں, انہوں نے تمام تر چیزوں کو لے کر کے بھی چلنا ہوتا ہے, سب چیزوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کس قدر مشکلات ہیں آپ لوگوں کو اس وقت؟ بس ایسے ہی گزارا کر رہے ہیں, مشکل سے ہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کام بند ہو تو گزارا تو پھر مشکل ہی ہے نا. ایسے کبھی کسی کے ادار لے لیتے ہیں اور کبھی پیسے مل جاتے ہیں, تو جن لوگوں نے لکھے ہیں وہ تو دے نہیں رہے, تو گزارا تو کرنا ہی ہے نا. آپ بیٹے آپ کے ابھی گھر پہ ہی ہوتے ہیں, کام نہیں؟ جی گھر بھی. پریشانی تو آپ لوگوں کو بہت ظاہر سی بات ہے, آپ سمجھدار ہے. جدوں پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر گزارا کیسے کرتے ہیں. جو پہلے سے لیا ہے راشن وہی کھا رہے ہیں, اور وہ بھی یقیناً سوچ سمجھ کے استعمال کر رہے ہوں گے, ضائع نہ ہو کوئی چیز. جی جی ایسے ہی ہے کہ جس طرح مشکل سے ہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ بھی چلاتے ہیں گھر, تو ہمیں بھی ایسے ہی چلا رہے ہیں, مشکل سے ہی گزارا چلا رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو کہ دعوے تو کر رہے ہیں کہ بڑا لوگوں میں جو ہے وہ امداد تقسیم کی جا رہی ہے, مختلف کام کیے جا رہے ہیں, لیکن جو حقدار لوگ ہیں, جو مستحق لوگ ہیں, جو کہ اس طرح کی کالونیز میں اگر آپ آئیں تو آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ایسا بندہ نظر آئے گا, آپ کو لگے کہ یہ اس سے زیادہ مستحق ہے اور وہ اس سے زیادہ مستحق ہے, تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سب کو ملنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, سارے گھر پہ ہی ہے, تو کسی کا بھی کام تو چل نہیں رہا, تو سب کو ملنا چاہیے. کسی کو بھی دے نہیں رہے, بس ایسے ہی ہے. راشن آ گیا راشن آ گیا, کسی کو مل نہیں رہا, پتہ نہیں کہاں چھپاتے ہیں. اور کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ حالات کب تک بہتر ہوں گے. ہاں جی, یہ تو مشکل سے ہی ہے نا, گزارا چلا رہے ہیں سب لوگ, ایسے ہی گزارا چلا رہے ہیں. تو سب کے چھوٹے بچے ہیں اور کام سے بھی فارغ ہوا. ایک اور فیمیل بھی ہے یہاں پر, ہم ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. یقیناً جب بچے بھی ہوں نا آپ کے ساتھ تو پھر زیادہ پرابلم ہوتی ہے فیمیلز کو, بہت کچھ سوچنا ہوتا ہے. وہ بہت سی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے یہ سوچے نہ سوچے, بچوں کے لیے وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے بھی میسیج کیا تھا؟ جی میں نے بھی میسیج کیا. ہفتہ آپ کو بھی ہو گیا؟ جی ہفتہ ہو گیا. خیال میں آپ سب نے ایک ساتھ ہی کیا ہوگا. جی ایک ساتھ ہی کیا. کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں آیا؟ کوئی رسپانس نہیں آیا. اور کس قسم کے حالات ہیں ان دنوں یہاں پر؟ حالات ایسے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سارے رستے بند ہیں, شوہر بھی گھر پہ ہیں, تو سیلری جہاں پہ کام کرتے ہیں انہوں نے ساری سیلری کٹ کر لی ہے. تو اب یہی ہے بس گزارا. میری امی ہیں یہ, اور ان سے ہی بس سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کر رہے ہیں گزارا بس. اور بس بچوں کا دودھ, آپ کو پتہ ہے بچے بھی دودھ پیتے ہیں. جی. اور کیا کہنا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو جو کہ کہا جا رہا ہے کہ امداد بھی تقسیم کر رہے ہیں, مختلف طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لیکن جو صحیح حقدار ہے ان تک شاید وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟
फ़ोटो कापियाँ ये वो नंबर वगैरह लिख के ले जाते हैं, लेकिन राशन देते नहीं। हम लोग बहुत दफ़ा गए हैं, धक्के खा खा के वापस आ जाते हैं, लेकिन वो राशन सिर्फ उनको देते हैं जिनकी जान पहचान है, बाकी जो हकदार हैं उनको नहीं देते, और वापस ऐसे ही आ जाते हैं। तो फिर आके एक दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया कि मैं अपना बेटा छोटा सा छोड़ के गई हूँ, तो लाइनों में लग लग के, लेकिन फिर भी कुछ मिला नहीं, ऐसे ही। और आप लोगों के होते हुए बाकी लोगों को मिला कुछ? जी, बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन मिला उनको जिनकी जान पहचान थी। मेरे हाथ पे नंबर भी लग चुका था, लेकिन मेरे आगे 3-4 औरतें थी, उनके साथ जान पहचान थी, उन्होंने दे दिया उनको, लेकिन मुझे नहीं दिया। मैंने उनको नंबर भी दिखाया कि देखिए मेरे हाथ पर टोकन लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपकी दफ़ा ख़त्म हो गया, अब जा रहे हैं वापस, तो नहीं दिया। बहुत सारा राशन था, बहुत सारी गाड़ियाँ वापस ले गए, वो कुछ भी नहीं दिया। जी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी इनकी कि मतलब किस किस्म के हालात हैं। वो जो तकसीम के हवाले से एक बार कहा जा रहा है ना मीडिया पे कि मतलब उन लोगों को दिया जा रहा है, फिर कहा जाता है कि मीडिया शायद नेगेटिवली हाईलाइट करते हैं चीज़ों को। मीडिया आपको वही दिखाता है जिनसे ये बेचारे लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं। आपने सुना इनकी गुफ्तगू कि मतलब राशन उन लोगों को दिया गया जिनसे किसी न किसी थ्रू रेफरेंस अगर है, कोई आपका कोई दूर की भी जान पहचान है, तो उन लोगों को तो चीज़ें मिल गई जो राशन आया था यहाँ पर। लेकिन बाकी के वो लोग, बाकी की वो ख़वातीन जो कि धक्के खाती रहीं और वहाँ कतारों में खड़ी रहीं, जबकि कहा भी गया कि सोशल डिस्टेंस और इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और उसके बावजूद ये हालात हैं। आज हम सावी के प्लेटफॉर्म से इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि बातें तो बहुत की जा रही हैं कि बहुत कुछ दिया जा रहा है इन लोगों को, बहुत कुछ यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे यहाँ पर इस एक किस्म के एक सर्वे का मकसद भी ये है ताकि सावी के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम लोग बढ़ चढ़ कर, क्योंकि इससे पहले भी करते रहे हैं और अब भी यहाँ पे आने का, लोगों में बातचीत करने का, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि असल हकदार ये लोग हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इनकी मदद की जा सकती है तो बढ़ चढ़कर आप लोग भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। सावी सर्वे की हम लोग बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लोग इस्लामाबाद में हमारी कोशिश है कि लोगों से हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें, ख़ासतौर पर उन तमाम तर एरियाज़ में जहाँ पर एहसास प्रोग्राम के तहत बड़े दावे किए जा रहे हैं कि लोगों को इमदाद दी जा रही है, बहुत कुछ किया जा रहा है इनके लिए। एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं इसी हवाले से कि एहसास प्रोग्राम के तहत कितने लोगों को यहाँ पर इमदाद मिली और किस किस्म की सूरत हाल होती है यहाँ पर। यहाँ जी एहसास वाले जो है ना, ये पहले तो कार्ड ही नहीं उनके बने। अगर लोगों ने यानी कि वो नेट के ऊपर भेजा है ना 8171 पे, उनके यही आए हैं कि हम मालूमात करेंगे, जान पड़ताल कर रहे हैं। तो वो कोई होगा कर्मा वाला जिसका यानी कि जिसको बुला लिया उन्होंने, बाकी ज़्यादातर यानी कि ना अभी नहीं मिले। यही कहते हैं कि आपकी वो जो सिम है वो कहाँ है, यानी जो मिली थी। उसने ये कह दिया ना कि मेरे खामद के पास है, तो उसको कहे कि ये आप बैलेंस बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो तो आपका यानी कि ख़त्म हो गया काम, वो पैसे कैंसिल हो गए हैं, केस ही ख़त्म हो गया है। कोई कम से कम मेरा ख्याल है मेरे सामने 50-60 यानी कि एक दिन में उन्होंने निकाले हैं, है जी। तो और भी यानी ऐसे करते होंगे। इनको चाहिए डोर टू डोर यानी कि दें, यानी कि ये गाड़ी जैसे खड़ी है आपकी, तो ऐसे ही यानी कि गली का मोतबर बंदा ले लें और उनके ज़रिए आप उनके दरवाज़े पर पहुँचाएँ, फिर मिल सकता है। अच्छा, एक अहम चीज़ ये भी है, जैसे कि हम सावी के तहत यहाँ पर आए हैं और कोशिश हमारी यही है कि सावी जो हमारा इदारा है वो इससे पहले भी अगर देख लें सैलाब आते रहे हैं, इसके अलावा ज़लज़ले में, उसके बाद दहशत गर्दी से मुतासरा कितने ख़ानदानों की मदद करता रहा है। और सावी की अब भी कोशिश ये है कि मुश्किल की इस घड़ी में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि मुस्तहिक हैं उनका बढ़ चढ़ कर साथ दें। तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहेंगे जी, यहाँ दूसरे नहीं आए, सावी वाले को यानी कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ। यहाँ पहले नहीं मिला कोई, तो सावी वाले जो है ना हमारी अगर मदद करें तो हम डोर टू डोर घरों में यानी कि ना उनके साथ मदद करेंगे पहुँचाने की। और किस तरह से आप देखते हैं कि मतलब ऐसे एक वक्त में जब हुकूमत की जानिब से बातें तो की जा रही हैं लेकिन शायद इमदाद पहुँचाई नहीं जा रही, सावी अगर अपना किरदार अदा कर रहा है, इस पर क्या कहें? हम तो कह रहे हैं कि सावी आएगी यहाँ देने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे तरीके से यानी कि ना डोर टू डोर जाके पहुँचाएगी।
अच्छा, इस वक्त हम G9 में मौजूद है। G9-1 में एहसास प्रोग्राम के तहत एक कैंप है यहाँ पर, जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को जो जिन को मैसेजेस किए गए थे कि आप लोग जो है वो अपना ID कार्ड लेकर के आप इस कैंप पर आ जाएं या किसी भी अपने करीबी कैंप में चले जाएं। डेट मेंशन की गई है और उसके तहत आप लोग को जो है वो 12,000 रुपये मिलेंगे। इस वक्त यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत से वो लोग जिनको मैसेजेस भी मौसूल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको यहाँ पर बुलाया जाता है थंब वेरिफिकेशन तमाम तर चीज़ों के लिए, और बाद में शायद उन्हें ये कह दिया जाता है कि शायद आपका थंब का निशान का कोई प्रॉब्लम है या पता नहीं किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। यही हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको अभी इसी तरह से कुछ कह के यहाँ से निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं क्या मसला हुआ यहाँ पर आपके साथ? ये अंगूठे का निशान नहीं आ रहा, बस ठीक है। बस बकाया सब कुछ ठीक है। सेम भी मेरा नाम मोबाइल रजिस्टर्ड है, शनाख्ती कार्ड मेरे पास सब नासल है, लेकिन बस निशान अंगूठे का नहीं आ रहा। कह रहे अंगूठे का निशान नहीं आ रहा तो बस आप जाएं। बस जाए। आपके आसपास कितने ऐसे लोग अभी आपके साथ इधर आए हुए हैं जिनको मिल चुके हैं पैसे? बस कम लोग ही हैं, ज़्यादातर तो वो इस निशान की वजह से वापस जा चुके हैं। क्या काम क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। ज़्यादातर जाहिर सी बात है वही लोग हैं जो कि मजदूर और यहाँ पर आए हुए हैं। टाइम से आए हुए हैं? तकरीबन सुबह 11 बजे से। अच्छा, अभी आपकी बारी आई थी? अब ये बारी आई, अब खाली हाथ जा रहे। खाली हाथ वापस भेज रहे हैं? बस। किस किस्म के हालात चल रहे हैं घर में? हालात तो बहुत, क्या बताएं हालात का हाल। हालात तो मुश्किल ही है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है, इंसान नहीं है। ये जो 1-2 दिन देंगे, मगर अल्लाह की ज़ात दे रहा है रिज़्क़। इंशाल्लाह उस खालिक की ज़ात पे भरोसा है, इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, जैसे कि अभी आपने तमाम तर गुफ्तगू मुलाहिज़ा भी की यहाँ पर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मतलब SMS भी आया उन्हें कन्फर्मेशन भी हुई, उन लोगों को ये भी कहा गया कि आप इस डेट पर जो है अपने करीबी किसी मरकज़ में आ जाएं, और उसके बाद जब वो यहाँ पर आते हैं तो तमाम तर उनका नाम यहाँ पर बुलाया जाता है इस सेंटर में। बैक साइड पे आप देख भी सकते हैं जो कैंप यहाँ पर लगा हुआ है। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उसके बाद की सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है कि थंब वगैरह तमाम तर वेरिफिकेशन होती है, और फिर उन्हें कहा जाता है कि जो आपके थंब का निशान जो है वो नहीं आ रहा। गॉड नोज़ बेटर कि थंब का निशान तमाम तर वेरिफिकेशन के बाद पैसा इधर उधर किया जा रहा है या क्या ऐसे लेम एक्सक्यूज़ हैं। अच्छा, एक और शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कह रहे हैं कि वो सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और आज उनको बुलवाया भी गया था, लेकिन उसके बाद उनको क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि क्या मसला हुआ? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने सुबह तकरीबन 10 बजे आके अपनी ID कार्ड अगर दी हुई है, तो मैं सुबह का वेट कर रहा हूँ जी। आपका भी मैसेज आया है तो आपको आपके नंबर पे आपको पैसे मिलेंगे। तो अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम है, तभी कहते हैं आपको अभी मैसेज आया, आप 18 तारीख को आना, आपको फिर पैसे मिलेंगे, उससे पहले आपको नहीं मिलेंगे। आप परसों आना इधर, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इतनी देर बिठा के ये लोग हमें इतनी देर बिठा के फिर भी अगर यही कहना है तो कोई ऐसी कोई तरीक़ाकार नहीं है कि बंदे को बताया जाए कि आप आओ, आपकी कोई वेरिफिकेशन होगी, आप नए तरतीब विज़र नहीं है, बस बैठे रहो। कोई पैसे वगैरह आप देख लें, इतना रश पड़ा हुआ है, किसी को भी इस हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा। और आप लोगों को बुलवा के सिर्फ इंतज़ार करवाया जाता है और आप लोग की जो डेट बताई जाती है उस पर भी पैसे नहीं देते? जी मैम, इसी तरह अभी हम सुबह के बैठे हुए, साथ मेरे बच्चा भी आया हुआ है, तो कुछ भी हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। अच्छा, जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आज की इस्लामाबाद डायरी में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ख़ासतौर पर एहसास प्रोग्राम के तहत कौन से दावे किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों में वो तकसीम की जा रही है रकम, और क्या तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है। वहीं पर सावी का सर्वे भी हम लोगों ने किया, मुख्तलिफ लोगों से भी हमने बात की। एक अहम चीज़ जो कि अब प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाने जा रहे हैं वो है सावी के तहत वो तमाम तर लोग जो कि मुस्तहिक थे और उन तक इमदाद पहुंचाई गई। अच्छा, इस अभी जो प्रोग्राम के हिस्से को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है, किसी की तज़हीक नहीं है, या फिर वो तमाम तर लोग जिनसे अभी हम बात करेंगे उनके हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम उनके फेसेस आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। उनसे बात करने का मकसद सिर्फ सावी
اس کا کام اور اس تمام طریقہ کار کی شفافیت آپ لوگوں کو دکھانا ہے کہ ساوی اپنا کام کس طرح سے کر رہا ہے. ویسے تو ہم اس چیز کو دکھانا بھی نہیں چاہتے تھے. ہم لوگوں نے آج سے تقریباً 2 ہفتہ قبل یہ تمام تر جو امداد تھی وہ یہاں پر جتنے بھی گھر ہیں اسلام آباد میں ہی میں موجود ہوں. میں یہ نہیں بتاؤں گی میں کس جگہ میں موجود ہوں اسلام آباد کے, اور نہ ہی میں ان لوگوں کے نام آپ کو بتاؤں گی. فیسز ان سے بعد میں ضرور کروں گی کیونکہ وہ اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں خود بھی, تاکہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ شفافیت کتنی ہے اس تمام تر طریقہ کار میں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ سب لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس کار خیر میں. خود اپنے طور پر کر سکتے ہیں, ضرور کریں. اگر آپ لوگوں کو نہیں کوئی مناسب پلیٹ فارم مل رہا تو ساوی آپ سب کو ویلکم کرتا ہے, جس کے ذریعے سے شفاف طریقے سے تمام تر چیزیں ان لوگوں تک پہنچائی گئی ہیں اور ان کے تاثرات جانتے ہیں. اندر جائیں گے لیکن ان کے فیسز, جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو یا سفید پوشی کا جو ان کا بھرم ہے وہ برقرار رہے, تو ہم ان کے فیسز بلر کریں گے. باقی تمام تر ان کے ساتھ جو بھی گفتگو ہوگی ہماری وہ ہم آپ لوگوں کو سنواتے ہیں. تو چلیے ہمارے ساتھ. جیسا کہ ذکر کیا ہم نے کہ اسلام آباد میں ہم ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں. ان کا نام, ان کی کوئی بھی ایسی چیز میں نہیں بتاؤں گی اسکرین پر, اور اسی لیے انہوں نے نقاب بھی کیا ہوا ہے تاکہ ان کا چہرہ بھی نہ دکھایا جا سکے. ان سے میں بات کروں گی کہ کس قسم کے حالات ہیں, کیونکہ اب اس وقت جو کرونا کے پیش نظر ملک کی صورتحال ہے اس میں پھر لاک ڈاؤن اور لوگوں کا کام نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی بہت مشکل سے گزار رہے ہیں, ان کو بہت زیادہ مشکل حالات ہیں. تو ان سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایسے میں جب احساس پروگرام کے تحت بھی انہوں نے ابھی اس چیز کا ذکر کیا ہمارے ساتھ, وہ بھی وہ آپ کو خود ہی بتائیں گی کہ کس طرح سے انہیں نااہل قرار دیا گیا اس کے لیے, اور اس کے بعد ساوی ایک ایسا ادارہ تھا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ مدد کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, سب سے پہلے تو بتائیں کہ احساس پروگرام کے تحت کیا آپ لوگوں کے ساتھ کیا گیا, اور اس کے بعد پھر مدد آپ کی ساوی نے ہی کی؟ جی, ساوی لوگوں نے مدد کی ہمارے گھر آئے ہیں, ہمیں انہوں نے دیکھ کے ہمیں سامان دیا ہے. ان کا بہت شکر ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ویسے بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے لیکن انہوں نے ہمیں دیا ہے, وہ سامان دیا ہے, اس سے ہمارے دن اچھے گزرے ہیں. لیکن جو ہم نے احساس پروگرام میں انہوں نے میسج کیا تھا کہ اس پہ تو آپ کریں, لیکن ہم نے اس میں میسج کیا تو انہوں نے نائل قرار دیا کہ نہ تو ہمارے پاس کوئی ایسے حالات ہیں. میرا میاں مزدور آدمی ہے, نہ ان کا کوئی نوکری ہے نہ کوئی اور ایسا کاروبار ہے. ہم مجبور ہو کے ہم نے اس میں یہ کیا, لیکن انہوں نے آگے سے نائل قرار دیا. کوئی مدد گورنمنٹ نے کوئی مدد نہیں کی, کوئی بندہ گورنمنٹ کا نہیں آیا. جو دے رہے ہیں لوگ, بعض لوگ اپنے پاس سے ہمیں دے رہے ہیں, گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں آیا, نہ انہوں نے دیا ہے نہ کچھ. اور اس وقت جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ ساوی کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے جس طرح سے آپ کی مدد کی گئی ہے تو اس کار خیر میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں؟ جی, وہ آپ ضرور ڈالیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں گھر آ کے بہت عزت کے ساتھ, باہر بھی کسی کو نہیں دیکھا, اندر آ کے ہم نے سامان دیا. جو لوگ سن رہے ہیں میری بات, جو جن کے پاس ہیں وہ اس خیر میں ضرور حصہ ڈالیں, بہت ضرور ڈالیں, کیونکہ گورنمنٹ ہمارا کچھ نہیں کر رہی. یہ جو لوگ ہیں یہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا. آج دن تک گورنمنٹ نے کوئی بھی نہیں دیا ہے. میں کہتے ہیں کہ لے لیتے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا دیں وہ شناختی کارڈ نمبر, ہم دے دیتے ہیں, ملا کچھ بھی نہیں ہے. شناختی کارڈ نمبر لے لیتے ہیں لیکن دیا کچھ نہیں. گورنمنٹ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں, کچھ نہیں دیا اس نے. اور آپ کی بچی تھیلیسیمیا؟ تو میری بیٹی تھیلیسیمیا کی مریض ہے, اس کے مہینے کی تقریباً 9,248 روپے کی دوائی آتی ہے. پہلے ہمیں بیت المال سے ملتی تھی یہ دوائی, بعض دفعہ بیت المال سے دوائی نہیں ہوتی, ہم خود خریدتے ہیں. تو آج کل حالات بھی ایسے خراب ہے. گھر میں 1 مہینہ ہو گیا میرے میاں گھر میں بیٹھا ہے, کاروبار بھی نہیں ہے, دکانیں بھی نہیں کھولنے دیتے ہیں. تو ویسے اس وجہ سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بچی کی دوائی کی تو ضرورت ہے نا, ہمیں اس کی دوائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور بھی اس کو بلڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب مہینے میں اس کو 2 دفعہ بلڈ لگتا ہے. اچھا, جہاں پہ ابھی ہم نے ایک فیملی میں موجود ہیں جہاں پہ آپ کی تمام تر گفتگو آپ لوگوں کو سنوائی ہے, وہیں پر وہ بچی جن کی مدر نے ذکر کیا کہ ان کو تھیلیسیمیا بھی ہے, اور وہی ان کے گھر میں جو ہے وہ کوشش وہی بچی کرتی رہی ہیں کہ کسی طرح سے احساس پروگرام میں رجسٹر ہو ہی جائیں, لیکن وہ نہیں ہو پایا. اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے کیا وہ ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں نے ساتھ پروگرام میں مطلب میسیج بھیجا تھا تو ان لوگوں نے ہمیں نائل کرا دیا ہے. اور یہ ساوی والوں نے ہماری بہت مدد کی ہے, مطلب راشن ہمیں دیا ہے جو ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. ان لوگوں نے ہمیں بہت مدد کیا, ہمارے کھانے کو ملا ہے. حکومت ہم سے لے لیتی تھی سب کچھ, کارڈ نمبر مطلب فون نمبر, لیکن دیا کچھ بھی نہیں ہے. دیا جو ہمیں وہ ساوی والوں نے دیا ہے. اور یہ سب کی ہیلپ کرتے ہیں, ان لوگوں نے ہماری بھی ہیلپ کی. اور میں تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہوں, مجھے اپنی میڈیسن کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے, مطلب پیسے. میرے بابا مطلب اتنے معذور ہیں, مطلب اتنا کام نہیں کر سکتے, تو مجھے میڈیسن کے لیے پیسے وغیرہ کچھ چاہیے. اور میرے جیسے جو اور بچے ہیں ان کو بھی حکومت کا چاہیے کہ ان کا بھی خیال رکھے اور میرا بھی رکھے. ساوی والے بہت اچھے ہیں, لوگوں نے ہماری بہت ہیلپ کی, میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اچھا, انہی بچی اور جس فیملی میں ہم موجود ہیں ان کے فادر یہ گھر کے سربراہ جو ہیں ان کی بات آپ کو سنواتے ہیں, کیونکہ ایسے ان کے حالات ہیں جس کی وجہ سے گھر کے حالات مطلب ان کی اپنی صحت, ان کی طبیعت کس طرح سے ہے, اور دوسری سب سے وجہ سے جس کا امپیکٹ ان کی فیملی پہ پڑ رہا ہے, یعنی کہ ان کے گھر کے حالات کس طرح سے ہیں. تو وہ تمام تر گفتگو ابھی ان کے ساتھ کرتے ہیں, تو آپ کو سنواتے ہیں. غریب آدمی ہیں, میں بچے نہیں گلا, زیادہ پریشان رہنا ہے, خون نہیں گلا, ٹینشن ہو گئی نہیں. غریب آدمی ہیں, میں حکومت سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا غریبوں نے کوئی تھوڑی بہت ہی مدد کرے. ساوی والے نے شکریہ ادا کرنے, انہوں نے راشن دیتا, ساری مدد کر رہے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. جی تو ویورز, آج کی اسلام آباد ڈائری میں ہماری کوشش یہی تھی کہ حکومتی سطح پر جو اعلانات کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے اقدامات کیے گئے, وہ تمام تر چیزیں بھی ہم آپ کو دکھائیں. ساتھ ہی ساتھ ساوی جو کہ ہماری AVT نیٹ ورک کا ایک فلاحی ادارہ ہے, سوشل اینڈ ویلفیئر انیشیٹو, اس کا پورا اگر میں آپ کو تفصیلاً اس کا نام بتاؤں تو, اور اس کے تحت جو ہے ہماری پوری فیملی AVT فیملی کی جانب سے تو بڑھ چڑھ کر اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا جا رہا ہے, حصہ بھی لیا جا رہا ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ساوی اس سے پہلے بھی پاسٹ میں جتنے بھی آپ ریکارڈز دیکھیں, خواہ وہ سیلاب زدگان ہو, خواہ وہ زلزلہ زدگان ہو, دہشت گردی سے متاثرہ بہت ساری فیملیز کو خود ساوی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ امداد فراہم کی گئی ہے. اور بہت دفعہ ایسے تمام تر مواقع, عیدیں اور بہت سے ایسے تہوار گزرے ہیں جس میں ساوی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. رمضان میں اگر آپ دیکھ لیں تو راشن کی تقسیم کے حوالے سے. اور سب سے اہم چیز تو یہ بھی ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں ساوی کے پلیٹ فارم سے ہمارے قومی ہیروز تک کو بھی, جنہیں ہماری قوم بھلا دیتی ہے, جنہیں ہماری حکومتیں نہیں پوچھتی ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ ساوی کے پلیٹ فارم سے بہت دفعہ جو ہے وہ امداد فراہم کی گئی ہے. اور اس کی واضح مثال آپ کیٹو ٹیلی ویژن کی سکرینز پر بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. بہت سے لوگوں نے ساوی کے ذریعے سے اپنی امداد ان لوگوں تک پہنچائی ہیں, جن میں خاص طور پر ہمارے قومی ترانے کے جو قومی ترانہ ہے اس کے ہیرو نثار ناسک صاحب تھے, ان تک تمام تر چیزیں پہنچائی گئیں. ان کے علاوہ دیگر بہت سے ایسے نام ہیں کہ جن کو اگر ابھی یہاں پر گننا شروع ہو جائے تو شاید یہ پروگرام کا وقت بہت ناکافی رہے گا. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے صرف یہی درخواست ہے کہ یا تو خود وہ تمام تر لوگ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں تو خود جا کر کے ان کو ضرور ان کی مدد کریں, کیونکہ اس وقت قوم جس حالت سے گزر رہی ہے تو یقیناً وہ تمام تر لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں. اور وہ تمام تر لوگ جو کسی وجہ سے ایسے لوگوں تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے لیے آپ تمام تر نمبر اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے. ساوی کا پلیٹ فارم آپ سب کے لیے موجود ہے, ہم آپ سب کو ویلکم کریں گے اس میں کہ آپ لوگ ضرور اس کار خیر میں حصہ لیں, بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے راشن کی مد میں, اگر آپ کسی کو کیش فراہم کرنا چاہتے ہیں اس مد میں, کوئی اور مدد آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساوی کے پلیٹ فارم سے بڑے ہی شفاف طریقے سے مستحق لوگوں تک اپنی امداد, اپنے جو بھی آپ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ پہنچا سکتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ اب ہم بڑھیں گے بریک کی جانب. بریک سے واپس آئیں گے تو اسلام آباد ڈائری کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے پروین کو, اور اب میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اسلام آباد ڈائری میں. آج ہم اس کرنٹ سچویشن کے اوپر بھی بات کریں گے, پولیٹیکل فگر سے بھی بات کریں گے اسلام آباد ڈائری میں, اور اسلام آباد ڈی سی سے بھی بات کریں گے, ڈپٹی میئر سے بھی بات کریں گے کرنٹ سچویشن کے اوپر بھی, اور ہماری آرگنائزیشن اے وی ٹی چینلز کی جو 10 سال سے کام کر رہی ہے, ساوی سوشل اینڈ ویلفیئر انیشیٹو, اس کے اوپر بات کریں گے ہم ان لوگوں سے. اور چل کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا اسلام آباد ڈائری. اس وقت میں موجود ہوں حمزہ شفقات ڈی سی صاحب کے ساتھ. جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مصروفیات ہیں, مصروفیات کے تحت بھی ہم نے ان کا ٹائم لیا, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, ہم تھینکفل ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. سر میں آج سب سے پہلا سوال کہ انتظامیہ کیسے اس سب ماحول کو, اس سب حالات کو کنٹرول کر رہی ہے؟ دیکھیں, اس کے اوپر جو ہماری اسٹریٹجی ہے نا, اس کے 5 حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ہم نے امپوز کرنا ہے لاک ڈاؤن, جس میں ہم اسکولز بند کر رہے ہیں, کالجز بند کر رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کی پالیسی کو کر رہے ہیں, یہ ہمارا دوسرا ہے. تیسرا ہے ایپیڈیمک کنٹرول. وہ یہ ہے کہ کہاں کہاں بیماری پھیل رہی ہے اس کو ٹریس کرنا, اس کا ڈیٹا لینا, وہاں ٹیمز بھیجنا, ریپڈ رسپانس ٹیمز, اس جگہ کو کوارنٹین کرنا. اور چوتھا ہے ہمارا ٹریٹمنٹ, کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے, کہاں رکھنا ہے, اس کے لیے ہاسپٹلس میں جگہ ہیں یا نہیں ہے. اور فائنل ہمارا 5واں ہے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں, ان کو ڈیل ہم کیسے کریں. تو یہ مین 5 پرانگڈ ہماری اسٹریٹجی ہے. اس کے اوپر ہر کسی کے اوپر ہم علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اسلام آباد باقی شہروں کے لحاظ سے بہت بہتر ہماری پرفارمنس جاری ہے. 150 کے قریب ہمارے پیشنٹس ہوئے ہیں. اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہ باہر سے آئے تھے. لوکل کنٹرول ہم نے کر لیا, جہاں جہاں یہ پھیلتا گیا وہاں وہاں ہماری ٹیمز پہنچی, ہم نے اس کو سیل کیا. بارکو کو سیل کیا, ڈیزیز سٹاپ کر لی. شہزاد ٹاؤن کو سیل کیا, ڈیزیز سٹاپ کر لی. رمشا کالونی کو سیل کیا, ڈیزیز سٹاپ کر لی. اب ہم جو ہے ترلئی ہمارا نیا ایپی سینٹر ہے, اور اب فائنل جو ہمارا ایک نیا ایریا ہے لوئی بیر, کہ وہاں پہ کیونکہ فارنرز آئے ہیں بیریا ٹاؤن میں ڈی ایچ اے میں, ان کو ہم نے سیل کیا ہوا ہے. تو یہ ہماری اس سیلنگ کی وجہ سے کافی حد تک ہم کامیاب رہے ہیں, کہ ہمارا جو پریڈکشن تھی وہ یہ تھی کہ آج کی تاریخ تک 400-500 بندے کو بیماری ہوگی, لیکن ابھی اس لحاظ سے ہم 150 پہ ہیں. تو ہماری سکسیسفل جاری ہے. اسی طرح جو ہماری انٹرنیشنل فلائٹس آ رہی ہیں, 2000 کے قریب اسلام آباد میں بندہ آیا ہے, اس کو ہم نے مینیج کیا ہے, اس کو کوارنٹین کیا ہے. اور وہ جتنے لوگ تھے ٹوٹل 37 کے قریب جو تھے جو پازیٹیو نکلے, ان سے ہم نے کسی اور کو ابھی تک انفیکٹ نہیں ہونے دیا. ورنہ یہ بری طرح ہو سکتا تھا کہ وہ 37 بندے جو ہیں 400 کو انفیکٹ کر سکتے تھے ایک ہی جہاز میں آئے, لیکن ان کو ہم نے ہوٹلز میں رکھا, علیحدہ کمرے دیے, علیحدہ واش رومز دیے, کھانے کی پلیٹس پہ ان کے سٹاف کو پروٹیکشن اکوپمنٹ دیں کہ بیماری نہ پھیلے. تو ابھی یہ ہمارا چیلنج ہے, چل رہا ہے. اگلا مہینہ ہمارے لیے بڑا سخت ہے. اگلے مہینے میں ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اسلام آباد میں 150 سے یہ 700-800 تک مریض چلے جائیں گے. تو اگر ہم اس کو 300 تک ریسٹرکٹ کر لیں تو یہ ہماری فتح ہوگی. اور اگر یہ واقعی لاک ڈاؤن میں جو ابھی تھوڑا ایز ہوا ہے اکنامک ریزنز کی وجہ سے, اگر اس پہ لوگوں نے اپنے خیال نہ کیا تو پھر یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. سر احساس پروگرام جو گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا ہے, اس کے تھرو بتائیں کہ اس کے تھرو کتنا ایفیکٹو ہے, اور کیونکہ جس طرح سے ہم میڈیا ہیں تو کافی کمپلینٹس بھی آ رہی ہیں, کافی لوگوں کو ان کے فنڈز نہیں پہنچے یا نہیں پہنچ رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ احساس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں احساس پروگرام کو بھی بتاتا ہوں. میں آپ کو ٹوٹل اوور آل فلانتھروپک جو ایکٹیویٹی اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس کو بتا رہا ہوں. اسلام آباد میں 3 بڑی فلانتھروپک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ایک تو BISP کے تھرو احساس پروگرام ہے, اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگریز ہیں جو پہلے سے رجسٹرڈ تھے, اس میں غریب ترین لوگ تھے جن کا گھر کا سروے ہو چکا ہوا تھا, ان کو 12-12 ہزار روپیہ دیا جا رہا ہے. اس طرح کے لوگ اسلام آباد میں تقریباً 7000 ہیں, ان میں سے 2500 کو ہم دے چکے ہوئے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو آتا ہے اس کا ڈیٹا ان کے پاس پہلے سے ہوتا ہے, اس کی تھم ویریفیکیشن ہونی چاہیے. اس میں تھوڑا پروسیس سلو ہے کیونکہ تھم ویریفیکیشن جو ہے وہ نادرا کے تھرو ہوتی بینک میں جاتی ہے, اور جو لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ان کے تھم جو ہیں وہ کافی حد تک صحیح نہیں ہوتے, کام کر کے وہ لائٹ ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی. اور اتنا زیادہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ ایک سینٹر پہ 100 لوگوں کو کرنا تھا تو اس میں سے 50 ویریفائی نہیں ہو سکے, لیکن ویریفیکیشن کے بغیر یہ دیا نہیں جا سکتا. اگر اس کی اجازت دے دی تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ آئے گا اور وہ انگوٹھا کسی کا ہوگا, پیسے کسی کو مل رہے ہوں گے. یہ ایک پروسیس ہے.
دوسرا ہم نے اسلام آباد کے اندر زکوٰۃ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بڑی تیزی سے سٹارٹ کر دی ہے. اس کے لیے 47 کروڑ روپیز جو ہیں وہ مختص کر دیے گئے ہیں اور وہ پہلے فیز میں دیے جائیں گے, اور اس پورے سال کے اندر 1.5 ارب روپیہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہ بھی 20-22 ہزار لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا. تیسرا جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نئے لوگ رجسٹر کیے جا رہے ہیں جن کو ہم چیک کریں گے کہ غریب ترین لوگ کون ہیں. اس میں ہم نے 50,000 لوگ جو ہیں ان کو رجسٹر کیا ہے, اور اس میں سے جو 33,000 موسٹ ڈیزرونگ ہیں ان کو یہ چیزیں ملیں گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں, ان شکایتوں میں جو میں نے ویریفائی کیا ہے کہ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ملے گا. میں نے دیکھا ہے کہ کئی بیچارے غریب جو کلرکس ہیں وہ بھی, ڈرائیور ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, جن کے پاس نہ موٹر سائیکل کی اونرشپ ہے بلکہ ان کے پاس موبائل بھی نہیں تھا. تو اگر ایک بندہ آلریڈی ڈرائیور ہے یا کلرک ہے تو وہ تو آلریڈی اپنی تنخواہ لے رہا ہے, اس کو یہ پیسے نہیں ملیں گے, اس لیے وہ اس میں ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو 33,000 بندہ فائنلی جو ہم سلیکٹ کریں گے, اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے لوگ رجسٹر کرانا چاہتے تھے انہوں نے کرا لیا. اب جس کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں, جس کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں, جس کا پی ٹی اے سے ہمیں ریکارڈ لے کر کہ موبائل فون یوزر جس کا کس کا, اس کے نادرہ ہمیں ریکارڈ دے کر اس کے خاندان میں کوئی اور امیر لوگ ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ سارے اس میں سے ایکسکلوڈ ہو جائیں گے, اور جو جینون 33,000 ہے وہ بچ جائیں گے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں جن میں تقریباً 40,000 کے قریب اسلام آباد کے 22 لاکھ لوگوں میں سے 40,000 فیملیز ہیں جو غریب ترین ہیں, ان کو 3,000 12,000 زکوٰۃ کے لحاظ سے وہ چیزیں ملنا شروع ہوں گی. اس کے علاوہ ہم زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن راشن ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, اس میں ابھی تک ہم 7,000 فیملیز کو 1 مہینے کا راشن دے چکے ہوئے ہیں, اور ہمارا پلان ہے کہ اگلے 15 دنوں کے اندر ہم 7,000 فیملیز کو مزید دیں. کہ جو آرگنائزیشنز, جو این جی اوز, جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز انیشیٹو لے رہی ہیں, جو اٹھ کے ہیلپ کر رہی ہیں لوگوں کو, ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہاں پہ بھی کافی ڈبلنگ بھی ہو رہی ہے, میں نے سننے میں آیا ہے, آپ کے آفس سے بھی یہ آرڈرز آئے تھے, ان کو کیسے مینیج کیا جائے؟ دیکھیں, ہم نے تو ایس او پی بنا دی ہے کہ کوئی اپنے طور پہ نہ کرے. آلدو ہم منع نہیں کر رہے, جیسے پنجاب میں تو پابندی, ہم نے پابندی نہیں لگائی, لیکن ہم نے ان کو کہا ہے کہ جس نے بھی کرنا ہو وہ لوکل اسسٹنٹ کمشنر, یونین کونسل, پولیس وغیرہ کو انوالو کر کے کرے. ہماری آرگنائزیشن ہے AVT چینلز نیٹ ورک کی ساوی سوشل اینڈ ویلفیئر انیشیٹو, اس کے تھرو بھی ہم بھی ہیلپ کر رہے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے بھی کافی ڈیزاسٹر آ چکے ہیں, اس کے حوالے سے بھی میں ڈی سی صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. جس طرح سے پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیلپ کر رہی ہیں, اس کے حوالے سے سر کیا کہتے ہیں؟ جو ساوی آرگنائزیشن ہے یہ بیسیکلی 10 سال سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ جو AVT گروپ ہے 4 چینلز کا, وہ اس کو مینلی اس کو چلا رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی بہت اچھا کام کیا ہے, اور میں ابھی بھی ان سے ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ اس سارے جو چیلنجنگ ٹائمز ہیں اس میں بھی وہ ویسے ہی جیسے پہلے کام کرتے ہیں اس طرح کا کام کریں گے, اور غریبوں تک امداد پہنچانا ہو یا ڈیزیز کی سپریڈ ہو, اس میں یہ بڑھ چڑھ کے کام کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. تو ہماری سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے, اور امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ مل کے پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کی ہیلپ کرنے میں اپنا پورا بھرپور کردار ادا کریں گے. تھینک یو سر, آپ کا قیمتی وقت لیا, اور آپ ہمارے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اس حالات میں سب جو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو بوجھ ہے, جو زیادہ سے زیادہ سٹریس ہے, وہ آپ کے اوپر ہے, اور انشاءاللہ ہماری میڈیا کی سپورٹ, ہماری ساوی آرگنائزیشن کی سپورٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. ہمیں یہ جو چیلنج ہے یہ اکیلے ہم نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. لوگوں سے اتنی سی ریکویسٹ کروں گی کہ ہم لوگ رمضان بھی آ رہا ہے, ہم لوگ رمضان میں کتنا راشن وغیرہ دیتے ہیں, اگر ہم لوگ اس سے تھوڑا زیادہ کر لیں تو میرے خیال میں اس وقت ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے کہ ٹرانسجینڈر کو کوئی بھی یہاں نہیں پوچھتا, اور وہ بیچارے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. محلے میں ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا مستحق ہے یا سفید پوش ہے, اور ان کی ہیلپ کریں تاکہ سب کے روزے سکون سے گزریں. ساتھ مجھے آپ لوگوں کو یہ کہنا تھا, جو آپ لوگوں کی آرگنائزیشن ہے ساوی, جو پچھلے 10 سال سے کام کر رہی ہے اور لوگوں میں مختلف ٹائم پہ زلزلوں میں, فلڈ میں چیزیں پہنچاتی رہی ہے, اس وقت بھی ان کی ہمیں زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو, ان لوگوں
लोगों को ज़्यादा पता है। ज़ाहिर है ये लोग लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए होते हैं तो इन्हें पता होता है कि कहाँ मुस्तहिक लोग मौजूद हैं। और मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सावी की हम सबको हेल्प करनी चाहिए। सबको मिल के करना है। ये इतना बड़ा चैलेंज है कि कोई हुकूमत अकेली नहीं लड़ सकती, सब ने एक दूसरे की ताकत बनना है। सावी, यू आर डूइंग गुड लक एंड कीप इट अप। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनकी सर्विसेज को। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद डिप्टी मेयर ज़िशान नकवी साहब के घर पे मैं मौजूद हूँ। जैसे से आपको पता है कि कोरोना की वजह से आप काफ़ी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए डिप्टी मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट की ज़िशान नकवी साहब से कि हम उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कैसे सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने अभी तक इस कोरोना की वबा के दौरान क्या क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान नकवी साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें बताते चले और देखने वालों को बताते चले कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर अंजाम दी हैं और वो कैसे सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से जैसे सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जी यहाँ पे जब शुरू हुआ तो अवेयरनेस कैंपेन हमने की। जो जितना भी जैसे DMA जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के पास आता है, तो हमने स्टीमर्स लगाए। उसके अलावा अवेयरनेस के हवाले से जो हमारे जो बोर्ड्स हैं उन पे अवज़ा की चीज़ें। उसके अलावा हमने गाड़ियों पे भी करके सारे सेफ्टी मेयर्स किस तरह आपने एहतियाती तदाबीर करनी है और उसे किस तरह बचना है वो किया। फिर हमने दही यूनियन काउंसिल्स जो है हमारी, क्योंकि 50 यूनियन काउंसिल्स हैं MCI के पास, तो वहाँ पे तमाम यूनियन काउंसिल्स में हमने अवेयरनेस कैंपेन की भरपूर तरीके के साथ। पम्फलेट तकसीम किए, दुकानों पे हमने पम्फलेट रखवाए, किराने की दुकानों पे, तंदूरों पे जाके ख़ुद चस्पा किए, उसमें स्टिकर्स वगैरह के इस तरह की एहतियाती तदाबीर आप लोगों ने करनी है तो घरों से ना निकलें। इस तरह की कैंपेन हमने बड़ी अच्छी की। उसके बाद हमने जो इस्लामाबाद में जैसे एक प्लान हुआ कि जी इसको हमने क्लोरीन के साथ धोना है ताकि एंटी कोरोना स्प्रे किया जाए, वो तो हमने शुरू किया इस्लामाबाद में, जो जिसमें हमने तमाम यूनियन काउंसिल जो 50 यूनियन काउंसिल हैं, दही इलाका हो या शहरी इलाका हो, वहाँ पे हमने तमाम एरियाज़ में, हॉस्पिटल्स में, कतीना सेंटर, मराकज़ हो गए, मार्केट्स हो गई, तो उसमें मेन रोड्स हो गई, तमाम को उसको क्लोरीन के साथ हमने धोया। सर इसमें आवाम का और रेस्टोरेंट्स का और जो आपने सेक्टर्स बंद किए, आपने जो उनको कहा, तो उसमें उनका कितना ताउन रहा? इसमें अभी तक तो बड़ा अच्छा तावन रहा है जी सबसे, क्योंकि जो हमारे जो MCI के एंड पे चीज़ें हैं वो तो हमने बिल्कुल उसको स्ट्रिक्टली जो उस पर किया है, क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि इन चीज़ों पे ना बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, क्योंकि सेहत अगर खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए तो उसको नेमल बदल कोई नहीं है। बाकी मईशत में थोड़ा उतार चढ़ाव आए, लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं और आप ज़िंदा हैं तो इंशाल्लाह वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो हमने ग्रास रूट लेवल पे अपने काउंसलर्स को, अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके थ्रू हमने कैंपेन ये की कि जितने भी आपके एरिया में ऐसे लोग हैं जो इस वजह से मुतासर हैं तो उनकी बिल्कुल मदद की जाए बाइज़्ज़त तरीके के साथ। तो वो हम घर घर हर चीज़ पहुंचा रहे हैं, उनके कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे स्टाफ में से भी ऐसे लोग हैं या जो ऐसे स्टेक होल्डर्स जो इस वजह से जिनका कारोबार मुतासर हुआ है तो उनकी हम भरपूर तरीके से मदद भी कर रहे हैं जी। ज़िशान नकवी साहब, इस वक्त हम आपके घर पे मौजूद हैं। ये तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से बताया, आप ख़ुद एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं, आप ख़ुद एक अपने घर को भी मैनेज करते हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि अपनी ज़िंदगी, अपने घर और अपनी इस क्या कहते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको आपने कैसे मैनेज किया? इसमें तो हमने जी बड़ा स्ट्रिक्टली, क्योंकि हमें तो बाहर जाना पड़ता है फील्ड में, ज़ाहिर बात है शहर के मामलात देखने होते हैं, तो वो बाकी तो हमने क्वारंटाइन बड़ा सख्त किया हुआ है घर में। बच्चे भी घर में मौजूद हैं, सारे वालिदैन भी, भाई, सबको हमने यही कहा हुआ है कि बाहर नहीं निकलना आप लोगों ने, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है हम जब लोगों को एक तरगीब देते हैं और अपने घर पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो मसला होता है। बल्कि मैं ख़ुद भी अगर जाता हूँ तो वापसी पे बाकायदा जूते चेंज करके अंदर बाकी कपड़े अपने चेंज करने, दोबारा से शावर लेना डेटोल डाल के, और भी प्रॉपर हमने तो कोशिश की है जी कि इस चीज़ को हम करें, ताकि एक मैसेज हम लोगों को दे रहे हैं, अगर ख़ुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपको तो पता है ये वबा ऐसी है जब घर के अंदर से नहीं आएगी, बाहर से आप घर के अंदर लेके जाएंगे। सर जिस तरह से आपको पता है कि अभी हम बात करेंगे एहसास प्रोग्राम, जिस तरह से गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, इसी तरह से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, आपने देखा स्टूडेंट्स, यूथ काफ़ी इस वेलफेयर काम के बीच में पड़ी हुई है और वो कर रहे हैं, वो उन लोगों को राशन तक पहुंचा रहे हैं। उसके हवाले से सर आपका क्या कहना है?
اس حوالے سے جی جیسے کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی وبائی مرض کے متاثر لوگ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. سر بالکل اس کے اوپر یہ بھی تھا کہ کرونا سے لوگ اتنے نہیں مریں گے جتنا بھوک سے مریں گے، جو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے. ساوی آرگنائزیشن ہماری جو پچھلے 10 سال سے کام کر رہی ہے، اور 10 سال میں پاکستان میں آپ نے دیکھا کافی ڈیزاسٹر جو پچھلے آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، ہم نے ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کی اور ہم نے ہر پاکستان کے اس کونے تک جہاں تک ہم اپنی امداد پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچائی. سر ایسی آرگنائزیشن کے حوالے سے کیا گورنمنٹ یا میئر صاحب یا آپ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے جی، ہم تو بالکل سپورٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی ساوی آرگنائزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، وہ 10 سال سے کام کر رہی ہے، بڑا اچھا، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور باقی لوگ جو انڈیویجولی کام کر رہے ہیں سپورٹ، اور پاکستانی قوم ماشاءاللہ ون آف دا بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ کہ وہ اپنے جو ساتھ کے لوگ ہیں ان کا خیال کرتے ہیں. اور جو ڈونرز ہیں وہ بھی کھلے دل سے کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی رمضان کی بھی آمد ہے تو وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بغیر تو اللہ نہ کرے کہ ہم خدا نہ خواستہ یہ کام نہ ہو تو سول وار کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں. تو اس میں بحیثیت قوم ہم سب کو مل کے تمام جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو ڈونرز ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، عوام کو جو اس سے متاثر ہیں، تاکہ یہ لوگ وہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہو رہے تو بھوک سے متاثر ہو رہے ہیں. جی ناظرین، آج اسلام آباد ڈائری میں آپ نے دیکھا لوگوں کی کمپلینٹس بھی تھی، لوگوں کی رائے بھی تھی. اسی کے حوالے سے ہم نے ڈپٹی میئر سے بھی بات کی، ہم نے اسلام آباد ڈپٹی کمشنر سے بھی بات کی، اور پولیٹیکل فگرز ان کی بھی رائے آپ نے سنی کہ انہوں نے ساوی کے حوالے سے کیا کہا اور وہ کیا کہہ رہے تھے. ہماری آرگنائزیشن ساوی، اس کا بیسکلی مقصد یہی ہے کہ جو حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، ان تک ہم ان کا حق پہنچائیں، اور وہ آرگنائزیشنز جو اس کاوش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں ان کے ساتھ ہم ان کا ساتھ دیں. ساوی سوشل اینڈ ویلفیئر انیشیٹو جو AVT چینلز کا انیشیٹو ہے، پچھلے 10 سال سے کام کر رہا ہے. اس کی ڈیٹیلز، اکاؤنٹس نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، کیونکہ رمضان کی بھی آمد ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ جو مستحق ہیں، جو حقدار ہیں، ان تک ہم اس کا حق پہنچائیں. آج کا اسلام آباد ڈائری اسی پر میں اختتام کرتا ہوں. نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے دوبارہ. اللہ حافظ.